غزلیات اقبال غزل نمبر 1 فرنگ۔ متاع دولت بے بہا بیش قیمت، آرزومندی خواہش حجاب پردہ اکسیر، اثر کرنے والی آوارہ کوئی محبت وہ عاشق جو محبوب کی گلیوں میں آوارہ پھرتا ہو، آتش محبت کی آگ، دیر پیوندی دیر سے وابستگی، گزرا وقت گزارا کر لینا، زندگی گزارنا، کوہ بیاباں پہاڑوں اور بیابانوں، کار ذلت بے عزتی کا کام، آشیاں بندی گھونسلہ بنانا، فیضان نظر روحانی فائدہ، مکتب مدرسہ کرامت معجزہ، آداب فرزندی بیٹا ہونے کے آداب، سعادت مندی، زیارت گاہ وہ جگہ جس کی لوگ زیارت کرتے ہیں، اہل عزم و ہمت عزم و حوصلے والے لوگ، لحد قبر خاک راہ راستے کی خاک، یہاں مراد انسان ہے جو مٹی سے بنا ہے، راز الوندی ایران کے ایک پہاڑ الوند کا راز، مشاطگی خوبصورت بنانا سنوارنا، حسن معنوی حسن وہ حسن جو انسان کے معنوں میں پوشیدہ ہو، فطرت قدرت، لالے کی حنا بندی لالہ پھول چونکہ سرخ ہوتا ہے اور بیابانوں میں خود بخود اگتا ہے اس لیے اقبال نے لالہ کی سرخی کو مہندی کی سرخی قرار دیا ہے۔ شعر نمبر 1 متاع بے بہا ہے درد سوز آرزومندی، مقام بندی دے کر نہ لوں شان خداوندی۔ تشریح اقبال اس شعر میں انسانیت کے مرتبے کے بارے میں فرماتے ہیں کہا اللہ تعالیٰ کے ہجر و آرزو میں جو میٹھا میٹھا درد اور سوز ہے اس میں اتنا لطف ہے کہ اگر مجھے خداوند کریم کی شان بھی دی جائے تو میں یہ بندگی کا مرتبہ ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ شعر نمبر 2 تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ تشریح اقبال کی شوخی اس شعر میں دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ تیرے وہ بندے جو آزادی پسند ہیں ان کے لیے تیرے دونوں دنیایں بیکار ہیں، کیونکہ اس دنیا میں موت لازمی ہے اور موت نے انسان کی آزادی سلب کر دی ہے، جبکہ اس دنیا میں ہمیشہ کی زندگی پابند رکھے گی، لہٰذا آزادی نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے، یعنی انسان ہر جگہ مجبور ہے۔ شعر نمبر 3 حجاب اکسیر ہے آوارہ کوئے محبت کو، میری آتش کو بھڑکاتی ہے تیری دیر پیوندی۔ تشریح اے محبوب میں تیرے کوچے میں پھرتا رہتا ہوں مگر نگاہ نیچی رکھتا ہوں کیونکہ یہی میری بے قراری کا علاج ہے، تو تعلق جلد پیدا نہیں کرتا جس کے سبب میری آتش شوق بھڑکتی ہے، اگر میں نگاہ نیچی نہ رکھوں اور تو نظر آ جائے تو آتش شوق مزید بھڑک اٹھے گی۔ شعر نمبر 4 گزار اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ بیاباں میں کہ شاہین کے لیے ذلت کار ہے آشیاں بندی۔ تشریح شاہین اپنی زندگی پہاڑوں اور جنگلوں میں گزارتا ہے چونکہ گھونسلہ بنانا اس کے لیے ذلت کا کام ہے، مراد یہ ہے کہ مومن دنیا کو مستقل ٹھکانہ نہیں سمجھتا، لہٰذا عارضی قیام رکھتا ہے اور مادی دنیا میں گم ہو کر نہیں رہ جاتا کیونکہ وہ شاہین صفت ہوتا ہے، اس لیے مومن کو بھی دنیا سے لو لگانے اور حسین مکانات بنانے کے بجائے قناعت کی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ شعر نمبر 5 یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تشریح اس شعر میں اقبال نے ایک مشہور تلميذ کی طرف اشارہ کیا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ بات معلوم نہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کو اپنے پیغمبر والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظر سے فیض پہنچا تھا یا پیغمبر کے گھرانے میں پرورش پانے کی وجہ سے وہ آداب فرزندی سے واقف تھے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ آداب فرزندی سے واقف تھے اور انہوں نے اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے خواب کی تکمیل کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ شعر نمبر 6 زیارت گاہ اہل عزم و ہمت ہے لحد میری کہ خاک راہ کو میں نے بتایا راز الوندی۔ تشریح جو لوگ ارادے کے پکے اور باہمت ہیں وہ میری قبر دیکھنے کے لیے آتے ہیں کیونکہ میں نے اس انسان کو جو راستے کی خاک کی مانند تھا اتنا عظیم کر دیا کہ اس کو الوند پہاڑ کا ہم مرتبہ بنا دیا۔ وجہ یہ ہے کہ میرا جذبہ عشق خداوندی نہایت بلند درجہ تھا، اس سے پہلے انسان تصوف اور فلسفہ کی بھول بھیلوں میں بھٹک رہا تھا، میں نے ان کو عشق الہی کے رازوں سے واقف کرایا، اس لیے اب لوگ میری قبر کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ شعر نمبر 7 میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسین
حسین مانی کو کہ فطرت خود بہت کرتی ہے لالے کی حنا۔ تشریح: اقبال اس شعر میں شاعرانہ تعلی سے کام لے کر اپنی شاعری کا مرتبہ بیان کرکے فرماتے ہیں کہ میں معنوی طور پر اپنی شاعری میں حسن بیاں پیدا کرنے کی کوشش کیوں کروں، کیونکہ فطرت کا بھی ایک نظام ہے جو پس پردہ جاری رہتا ہے۔ جیسے لالہ پھول کو کوئی رنگ نہیں لگاتا بلکہ قدرت خداوندی سے وہ سرخ پیدا ہوتا ہے، اسی طرح میری شاعری بھی قدرتی طور پر حسن بیاں سے مرز سے ہے۔ غزل نمبر 2، فرنگ۔ ادب گہ محبت کی تعلیم و تربیت کی جگہ، محبت کا سبق ملنے کی جگہ۔ تازیانہ کوڑا، گوشہ فراغت، آرام کی جگہ۔ قفس، پنجرہ، قید خانہ، آشیانہ، گھونسلہ گھر، ہم سفیر، ہم آواز یعنی ساتھی یا دوست۔ نوائے عاشقانہ، عشق کی آواز، عشق و محبت کے نغمے۔ صلہ، بدل، انعام۔ سوز و تپش، تڑپ، جلنے کی کیفیت۔ جاویدانہ، ہمیشہ کا دائم۔ شوکت تیموری، امیر تیمور کی شان و شوکت۔ دفتر، کاغذات، کتابیں، رجسٹر۔ میناب، خالص شراب۔ غزل نمبر 1، تجھے یاد کیا نہیں میرے دل کا وہ زمانہ، وہ ادب گہ محبت، وہ نگاہ کا تازیانہ۔ تشریح: علامہ اقبال اس شعر میں اپنے محبوب سے مخاطب ہیں کہ اے میرے محبوب، کیا تجھے وہ زمانہ یاد نہیں جو میرے دل میں تیرے عشق کا چراغ روشن ہوا تھا؟ جب میرے دل میں تیرے عشق کا چراغ روشن ہوا تھا، میرا دل عشق و محبت کی تعلیم و تربیت کا مرکز بنا ہوا تھا۔ مجھے روز بروز عشق کے نئے نئے سبق مل رہے تھے اور سبق یاد نہ ہونے پر میرے دل پر تیری نگاہوں کے تازیانے پڑ رہے تھے۔ شروع میں طالب علم زیادہ سبق کا متحمل نہیں ہوتا اور بہت سی باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آتی، چنانچہ استاد اس پر تنبیہ کرتا ہے۔ صحیح تربیت کے لیے یہ نہایت ضروری ہے اور جب وہ اس دور سے گزر جاتا ہے تو کندن بن جاتا ہے۔ یہی حال عشق کا ہے۔ عشق کا تعلق دل سے ہے اور دل مرکز محبت ہوتا ہے، اس لیے اسی پر نگاہ کے تازیانے برستے ہیں، اور جب عاشق ان نگاہوں کے تازیانے برداشت کر لیتا ہے تو اسے محبت کا ہر سبق ازبر ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس راہ میں نواردوں کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ علامہ اقبال کے اس مطلع کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے اس کے بعد والے شعر کو اس سے مربوط کرکے دیکھنا ہوگا۔ شعر نمبر 2، یہ بتانے عصر حاضر کے بنے ہیں مدرسے میں، نہ ادائے کافرانہ نہ تراش حاضرانہ۔ تشریح: ہمیں عشق کا سبق یاد نہ ہونے پر تیری نگاہ کے تازیانے پڑھتے تھے، جس میں تنبیہ بھی تھی اور محبت کی کیفیت بھی۔ یہ تیری نگاہوں کی کرشمہ سازی تھی کہ عشق و محبت کا ہر سبق ہم نے یاد کر لیا اور اپنا ایک بلند مقام بنا لیا، لیکن آج کل کے صنم جو مدرسوں میں تیار ہو رہے ہیں، ان میں وہ بات کہاں جو تجھ میں تھی۔ ان میں نہ کافرانہ ادائیں ہیں کہ اس کے سحر سے بڑے بڑوں کو اپنا گرویدہ بنا لے، اور نہ ان کی تراش میں اثر کی ہنرمندی کا کوئی کرشمہ ہے کہ از خود وہ تیرے حسن کے دام میں گرفتار ہو جائیں۔ اس شعر میں اقبال نے دراصل مغربی تعلیم اور اس کے اسکول کالجوں پر طنز کیا ہے۔ شعر نمبر 3، نہیں اس کھلی فضا میں کوئی گوشہ فراغت، یہ جہاں عجب جہاں ہے، نہ قفس نہ آشیانہ۔ تشریح: دنیا غم کا گھر ہے، یہاں راحت و آرام اور سکون و اطمینان کی آرزو کرنا بیکار ہے۔ شاعر یہی بات بتلانا چاہتا ہے کہ یہ دنیا بظاہر بہت کشادہ اور وسیع ہے، یہاں بس راحت و آرام ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس وسیع دنیا میں کوئی گوشہ ایسا نہیں آتا جہاں آرام و آسائش اور بے فکری سے رہا جا سکے۔ آرام اور بے فکری کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ کسی کی قید میں رہے یا اپنا گھر بنا کر آزادانہ زندگی بسر کرے۔ پرندوں کی زندگی پر نظر ڈالو تو وہ قفس میں ہوں تو انہیں آرام ملتا ہے، صیاد ضرورت کی چیزیں قفس میں مہیا کر دیتا ہے یا پھر گھونسلہ بنا کر آزادانہ زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن یہ دنیا عجب ہے، نہ اسے ہم قفس سے تعبیر کر سکتے ہیں اور نہ آشیانے سے، اس میں کوئی بھی صورت سکون و اطمینان کی نہیں ہے۔ مولانا حالی کا شعر دیکھیے، بشر پہلو میں دل رکھتا ہے جب تک اسے دنیا کا غم کھانا پڑے گا۔ ساحر لدھیانوی نے کیا خوب کہا ہے، حیات ایک مستقل غم کے سوا کچھ بھی نہیں، خوشی بھی یاد آتی ہے تو آنسو بن کے آتی ہے۔ شعر نمبر 4،
میرے خاک و خون سے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا، صلہ شہید کیا ہے تب و تاب جاویدانہ۔ تشریح: شہید کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ اس کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ سورۃ بقرہ میں ارشاد ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ ترجمہ: اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ اس شعر میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اے خدا، دنیا کی تمام رونق، ہنگامہ آرائی اور چہل پہل انہی لوگوں کے دم سے ہے جو تیری راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ گویا شہید کے خاک و خون سے تو نے اس دنیا کو بنایا، سنوارا، سجایا اور رونق دی۔ اب بتا شہیدوں کا انعام کیا ہے؟ یہی کہ انہیں ہمیشہ کی تڑپ اور بے قراری عطا ہو جائے۔ وہ اس دنیا میں کسی انعام کے خواہش مند نہیں ہیں، وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ جن مقاصد کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے وہ پورے ہوتے رہیں اور ہنگامہ جہاد گرم رہے۔ طارق کی دعا میں علامہ کہتے ہیں، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ شعر نمبر 5۔ تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں، نہ گلہ ہے دوستوں کا نہ شکایت زمانہ۔ تشریح: دنیا میں انسان کو نرم گرم حالات سے سابقہ پڑتا ہے۔ جن لوگوں سے اس کا تعلق ہوتا ہے ان کے رویے سے بعض اوقات شکایتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور زمانے کے نشیب و فراز بھی اسے اس قدر تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ وہ شکوہ شکایت کرنے لگتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کے ساتھ خدا کا فضل و کرم ہوتا ہے وہ ہر طرح سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، اور یہ فضل و کرم صبر و توکل اختیار کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ علامہ اقبال نے اس شعر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اے پروردگار، تیرے لطف و کرم کے سبب میری زندگی کے دن گزر رہے ہیں۔ یہ دنیا بڑی ظالم ہے، یہاں سوائے رنج و الم کے اور کچھ نہیں۔ دوستوں کی بے وفائیاں، تند و تیز رویے اور نازیبا سلوک زندگی گزارنا مشکل کیے ہوئے تھا۔ زمانہ کا ہمارے ساتھ رویہ بھی صحیح نہیں، ایسے میں کوئی کیسے زندگی کے دن گزار سکتا ہے؟ لیکن تیرا لطف و کرم میرے شامل حال ہے، اس لیے میری زندگی کے دن گزر رہے ہیں۔ مجھے نہ تو دوستوں سے کوئی شکایت اور نہ زمانہ کا کوئی گلہ، بس تیرا شکر ادا کر رہا ہوں کہ تیرے لطف و کرم نے مجھے ہر طرف سے بے نیاز کر دیا۔ حضرت موہانی نے اسی مضمون کو اس طرح ادا کیا ہے، ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا، مجھے مایوس کر نہ سکا ہجوم بلا مجھے۔ داغ کا شعر ہے، تیری بندہ نوازی حفظ قشور بخش دیتی ہے، جو تو میرا جہاں میرا، عرب میرا عجم میرا۔ غزل نمبر 3۔ فرنگ جوان گاہ میل کھیل کا میدان، آب و گل پانی و مٹی، بے حجابی بے پردگی ردائے نیل نگوں، نیلے رنگ کی چادر مراد نیلا آسمان، طلسم جادو کارواں قافلہ، مہر سورج، ہم انا ہم سفر مشتری، نظام شمسی کے ایک تارے کا نام، جست چھلانگ بے کناں جس کے کنارے نامعلوم ہوں، پردہ داری چھپانا، فغاں فریاد درمندانہ، تھکا ہوا راہ رو مسافر، رحیل کوچ کرنا۔ شعر نمبر 1۔ اپنی جلا نگاہ زیر آسماں سمجھا تھا میں، آب و گل کے کھیل کو اپنا جہاں سمجھا تھا میں۔ تشریح: اقبال کہتے ہیں کہ جب مجھے کائنات کی وسعتوں کا علم نہیں ہوا تھا اور میرا شعور پختہ نہیں ہوا تھا تو میں اس مختصر زندگی اور عارضی کائنات کو اپنا وسیع و عریض جہاں سمجھے ہوئے تھا، اور میں اس دنیا کو ہی صرف اپنی کوششوں کا میدان سمجھتا تھا۔ یہ دنیا جو پانی اور مٹی کے عناصر سے معرض وجود میں آئی ہے، صرف اسی کو اپنی کوششوں کا صلہ اور انعام سمجھے ہوئے تھا۔ لیکن جب وسیع و عریض کائنات کے راز مجھ پر افشاں ہوئے تو معلوم ہوا کہ ایسی ہزاروں اور دنیائیں بھی موجود ہیں جن کے سامنے اس دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اقبال کا ہی شعر ہے، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں۔ شعر نمبر 2۔ بے حجابی سے تیری ٹوٹا نگاہوں کا طلسم، ایک ردائے نیل نگوں کو آسماں سمجھا تھا میں۔ تشریح:
اقبال لکھتے ہیں کہ میں زمین کے اوپر تنی ہوئی نیلے رنگ کی چادر کو آسمان سمجھ رہا تھا، لیکن جب آنکھوں کے سامنے سے پردہ اٹھا اور مجھ پر حقیقت کھلی تو معلوم ہوا یہ آسمان نہیں ہے بلکہ حد نگاہ اور نظر کا فریب ہے۔ اس لمحہ میری نگاہوں کا جادو خاک میں مل گیا۔ اس شعر میں دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج شریف کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی نیلی چادر کو چیر کر مقام لاہوت تک پہنچ گئے تھے۔ اس وقت معلوم ہوا کہ آسمان کی کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ یہ محض نیلی چادر اور فریب نظر ہے۔ شعر نمبر 3۔ کارواں تھک کر فضا کے پیچ و خم میں رہ گیا، مہر و ماہ و مشتری کو ہم انا سمجھا تھے میں۔ تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ زندگی میں جب میں نے سورج، چاند اور ستاروں کو دیکھا تو یہی خیال کیا کہ یہ میرے ہم سفر ہیں اور میرے ساتھ زندگی کا سفر طے کر رہے ہیں اور ہمیشہ میرے ہم رکاب رہے ہیں۔ لیکن جب میں عشق کی حقیقت سے آشنا ہوا تو معلوم ہوا کہ ان ستاروں سے آگے بھی مقامات ہیں اور عشق کی بدولت مجھ میں اس قدر پرواز پیدا ہوگی کہ تمام ستارے، چاند اور سورج سب کچھ پیچھے خلاؤں اور فضاؤں میں کھو کر رہ گیا اور میں ان سے بہت آگے وسعتوں میں نکل گیا۔ اس شعر میں صاف ظاہر ہے کہ انسان کی پرواز ستاروں سے بھی بلند ہے۔ شعر نمبر 4۔ عشق ہی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمیں و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ تشریح: اس شعر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج شریف کی طرف اشارہ ہے کہ اگر ظاہری آنکھوں سے دیکھو تو زمین نہایت وسیع نظر آتی ہے، اس طرح آسمان بھی ایسے لگتا ہے جیسے اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں عشق حقیقی موجود تھا، چنانچہ انہوں نے عشق کی رہنمائی میں یہ وسیع و عریض زمین و آسمان ایک ہی چھلانگ میں عبور کر لیے۔ اسی طرح عشق اگر عام انسانوں میں پیدا ہو جائے تو زمین و آسمان کی وسعت اس کے سامنے ہیچ ہے۔ شعر نمبر 5۔ کہہ گئی راز محبت پردہ داری ہائے شوق تھی فغاں وہ بھی جسے ضبط فغاں سمجھا تھا میں۔ تشریح: ایک سچے عاشق کی عموماً یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے عشق کا راز کسی دوسرے پر ظاہر نہ ہو، چنانچہ وہ اس راز کو عوام کی نظروں سے چھپانے کے لیے اپنے آنسوؤں کو پی جاتا ہے، آہوں اور راہوں کو ضبط کر لیتا ہے اور خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ اگرچہ وہ خاموش رہ کر اپنے راز کو چھپاتا ہے لیکن اس کی خاموشی دراصل اس کے راز کو ظاہر کرتی ہے۔ جس کو وہ اپنی فریاد کی ضبطی سمجھتا ہے وہی خاموشی اس کے راز کی تشہیر ہے، گویا اس کی خاموشی اس کے راز کی پردہ داری نہیں کرتی بلکہ اس کے راز کو افشا کرتی ہے۔ شعر نمبر 6۔ تھی کسی دردمندہ دہروں کی صدائے دردناک، جس کو آواز رحیل کارواں سمجھا تھا میں۔ تشریح: پرانے زمانے میں جب کارواں سفر پر روانہ ہوتا تھا تو عموماً شور و غلغلہ برپا ہوتا تھا، چلو بھاگو تیار ہو جاؤ کی ملی جلی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ شاعر کہتا ہے کہ جب مجھے اس قسم کی آوازیں سنائی دیں تو میں سمجھا شاید کارواں روانہ ہونے والا ہے، چنانچہ میں فوراً بھاگا، لیکن آگے چل کر معلوم ہوا کہ وہ تو کسی تھکے ہارے مسافر کی دردناک آواز تھی۔ کارواں روانہ ہونے کی اطلاع نہیں تھی بلکہ کسی مسافر کی چیخ و پکار تھی۔ افسوس کہ مجھے اس تھکے ہارے مسافر کی آواز نے دھوکہ دیا اور میں منزل پر نہ پہنچ سکا۔ غزل نمبر 5۔ فرنگ، کوہ، پہاڑ، دمن، وادی، مغ چمن، باغ کے پرندے، اکسانا، تیار کرنا، پیرہن لباس، برگ گل، پھول کی پتی، باد صبح، صبح کی ہوا، حسن پرواہ، وہ حسن جس کو کسی کی پرواہ نہ ہو، بے نقابی، بغیر پردے کے، من، دل، پاجا، پا لینا، سراغ زندگی، زندگی کا پتہ، من کی دنیا، دل کی دنیا، تن کی دنیا، جسم کی دنیا، مراد جوانی ہے، مکر و فریب، سود، نفع خوری، دہن، دولت، افرنگی کا راج، انگریزوں کی حکومت، برہمن، ہندوؤں کا سب سے اونچا طبقہ، پانی ہونا، بہت زیادہ شرمندہ ہونا، قلندر، فقیر، درویش۔ شعر نمبر 1۔ پھر چراغ لالہ سے روشن ہوئے کوہ و دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن۔ تشریح: لالہ کا پھول سرخ رنگ کا ہوتا ہے، اس کی سرخی روشن چراغ کی مانند ہوتی ہے اور اس کا درمیانی حصے کو
کالا ہونے کی وجہ سے جلے ہوئے دل یا داغ سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ یہاں اقبال لالا کے پھول کو روشن چراغ سے تشبیہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وادیوں اور پہاڑوں میں لالا کے پھول اس قدر کھلے ہوئے ہیں جیسے کہ ان انگنت چراغ جل رہے ہیں اور سارا چمن منور اور روشن دکھائی دے رہا ہے۔ پھر لطف یہ ہے کہ اس چمن میں طرح طرح کے پرندے گیت اور نغمے گا رہے ہیں اور شاعر کو بھی شعر کہنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ میر تقی میر کا شعر ہے: گلشن میں آگ لگ رہی تھی رنگ گلی سے میں، گلشن میں آگ لگ رہی تھی رنگ گلی سے میر، بلبل پکاری دیکھ کے صائب پرے پرے۔ شعر نمبر 2: پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، عہدے عہدے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن۔ تشریح: یہ شعر اقبال کی منظر کشی کی اعلیٰ مثال ہے۔ اقبال لکھتے ہیں کہ پہاڑوں کے دامن میں رنگین پھول حد نگاہ تک پھیلے ہوئے ہیں، کہیں عہدے رنگ کے پھول ہیں اور تو کہیں نیلے اور زرد رنگ کے پھولوں کے تختے بچھے ہوئے ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے حسین و جمیل پریاں قطاروں میں نہایت قرینے سے رنگین لباس پہنے کھڑی ہوں۔ شاعر نے رنگین پھولوں کو پریوں سے تشبیہ دی ہے۔ شعر نمبر 3: برگ گل پر رکھ کے شبنم کا موتی بات صبح، اور چمکاتی ہے اس موتی کو سورج کی کرن۔ تشریح: اقبال نے شعر میں شبنم کے قطرے کو موتی سے تشبیہ دی ہے۔ صبح سویرے جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو پھول کی نازک و خوبصورت پنکھڑی پر رات برسنے والی شبنم کا قطرہ چھوڑ جاتی ہے، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی سنہری کرنیں شبنم کے قطرے پر پڑتی ہے تو وہ موتی کی مانند چمک اٹھتا ہے، بلکہ پھول کی سرخ اور نرم و نازک پنکھڑی پر اس کا حسن موتی سے بھی زیادہ نکھرتا ہے۔ میر انیس کا شعر ہے: کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا تھا، موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا۔ شعر نمبر 4: اس نے بے پرواہ کو اپنی بے نقابی کے لیے، ہوں اگر شہروں سے بن پیارے تو شہر اچھے کے بن۔ تشریح: خداوند کریم کا صحیح حسن جنگلوں میں ملتا ہے، وہاں قدرت اپنے حسن کی کرشمہ سازی کرتی ہے۔ خضرو پھول، انواع و اقسام کے پھل اور سبزیاں، طرح طرح کے چرند پرند اور درندے، بہتے ہوئے جھرنے، گاتی ہوئی آبشاریں قدرت کے حسن کو بے نقاب کرتی ہیں اور انسان کے دامن دل کو اپنی جانب کھینچتی ہے۔ اس کے برعکس شہروں میں حقیقی حسن مفقود ہوتا ہے، ہر جگہ مصنوعی حسن دکھائی دیتا ہے، یہاں تک کہ لوگ اپنے حسن کو ظاہر کرنے کے لیے غازہ، سرخی اور دیگر سامان آرائش کا سہارا لیتے ہیں، لہٰذا وہ جگہ سب سے اچھی ہے جہاں قدرت اپنے حسن سے نقاب اٹھاتی ہے۔ اس اعتبار سے شہروں سے جنگل زیادہ اچھے اور قابل ستائش ہیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ کا حسن بے نقاب نظر آتا ہے۔ شعر نمبر 5: اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ تشریح: اس شعر میں علامہ اقبال نے فلسفہ خودی بیان کیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے اور اپنی صلاحیتوں کا جائزہ لے۔ لہٰذا وہ لکھتے ہیں کہ اے انسان، اگر تو زندگی کے بھید حاصل کرنا چاہتا ہے تو اپنے دل کی گہرائیوں میں جھانک کر دیکھ، وہاں سے تو خودی جیسی دولت لازوال پائے گا، بس وہی زندگی کا بھید ہے۔ پس جس شخص نے اپنی خودی کو پا لیا وہ اپنا آپ دوست بن گیا، اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اور اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو دیکھ لیا۔ اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ انسان، اگر تو میرا دوست بننا پسند نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں، لیکن اپنا دوست ضرور بن جا، یعنی اپنی خودی سے آگاہ ہو جا۔ بس یہی انسانی زندگی کا سب سے بڑا بھید ہے، جس میں انسانی زندگی کا راز پوشیدہ ہے۔ شعر نمبر 6: من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق، تن کی دنیا سود و سودا فکر و مکر و فن۔
تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن۔ تشریح: اس شعر میں علامہ اقبال نے باطنی اور خارجی دنیا کا نہایت عمدہ طریق سے موازنہ کیا ہے کہ دل کی دنیا کیا چیز ہے۔ دل کی دنیا میں خداوند کریم سے جدا ہونے کی جلن اور تڑپ ہے، عشق حقیقی کا نشہ اور سرور و مستی ہے، اور اس کی حقیقی ذات میں گم ہو جانا ہے، اور عشق کا جذبہ کامل ہے۔ اس کے برعکس جسمانی دنیا میں صرف نفع خوری، لالچ، کمائی، تجارت، لین دین اور دھوکہ دینا، فریب کرنا اور دغا بازی ہے۔ انسان جسمانی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہمہ اقسام کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، لیکن روحانی دنیا میں سکون، قناعت، امن، عشق حقیقی اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے۔ شعر نمبر 7: من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن، جاتا ہے دھن۔ تشریح: جو شخص اپنی محنت، ریاضت اور عبادت سے روحانی دولت حاصل کر لیتا ہے، اپنے دل کے گہرائیوں میں ڈوب کر اپنی خودی کی دولت کو پا لیتا ہے، وہ ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے، کیونکہ اس کی دولت خرچ کرنے سے اور بڑھتی ہے اور وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس دنیا کی ظاہری دولت یعنی روپیہ پیسہ ہاتھ کا میل ہے، کبھی کسی کے پاس ہے تو کبھی کسی اور کے پاس ہے۔ اس دنیائی دولت کا کوئی اعتبار نہیں، یہ خرچ سے ہمیشہ گھٹتی ہے۔ شعر نمبر 8: من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا راز، من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا راج، من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن۔ تشریح: اقبال لکھتے ہیں کہ دل کی دنیا آزاد ہے، اس میں کسی کی حکومت نہیں۔ جس طرح ظاہری دنیا میں انگریزوں کی حکومت ہے، اسی طرح میرے دل کی دنیا میں کسی کی حکومت نہیں۔ اس طرح دل کی دنیا میں مذہبی جھگڑے اور فرقہ پرستی کی لعنت نہیں۔ وہاں نہ کوئی شیخ و ملا ہے اور نہ ہی کوئی برہمن اور پجاری ہے، بلکہ سب ہی اللہ کے بندے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ شعر نمبر 9: پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن۔ تشریح: اقبال فرماتے ہیں کہ انسان کی خودی ہی سب کچھ ہے۔ اگر انسان کی خودی قائم ہے تو اس کے پاس سب کچھ موجود ہے، اگر خودی نہیں تو اس کا سب کچھ لٹ گیا۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ ایک فقیر انسان کی اس بات نے مجھے بے حد شرمندہ کر دیا کہ اے انسان، اگر تو کسی دوسرے انسان کے سامنے جھک گیا تو پھر یہ تیرا دل اپنا ہے اور نہ ہی تیرا جسم اپنا ہے، پھر تیرا سب کچھ بک گیا۔ یعنی جب انسان کسی غیر کے سامنے دستے سوال دراز کر دیتا ہے یا اس کا محتاج ہو جاتا ہے تو اس کی خودی مر جاتی ہے، اور جب انسان کی خودی مر گئی تو اس کا سب کچھ ختم ہو گیا، پھر نہ اسے اپنے دل کا اختیار ہوتا ہے اور نہ جسم کا، بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے غلام بن جاتا ہے۔ علامہ اقبال ہی کا شعر ہے: یہ پیام دے گئی مجھے باد صبح گاہی، کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام پادشاہی، تیری آبرو اسی سے، تیری زندگی اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو روسیاہی۔ غزل نمبر 6: فرنگ: نوا، آواز، نم، تراوت، دار اوجم، دو بادشاہوں کے نام، زیر و بم، نیچا اور اونچا سر، شکم، پیٹ، دم بدم، لمحہ بلمحہ، رازق، رزق دینے والا، خدا، محتاج، ضرورت مند، حرم، کعبہ کی چار دیواری، ریشہ، رگ یا نس، ملوک، ملک کی جمع، بادشاہ، بعد سحر گائے، صبح کی ہوا، گدھا، فقیر۔ شعر نمبر 1: عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و بم، عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و بم، عشق سے مٹی کی تصویروں میں سوز دم بدم۔ تشریح: اس شعر میں اقبال اپنے نظریہ عشق پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عشق کے دم سے زندگی کے راگ کے سارے اونچے نیچے سر ہیں، اسی کے بعد زندگی میں غنائیت اور موسیقیت ہے، کائنات کی ساری وہ کلمونیاں عشق کی رہین منت ہیں، عشق کی وجہ سے ہی مٹی کی تصویروں یعنی انسانوں میں لمحہ بلمحہ سوز کا وجود ہے۔ اگر یہ عشق نہ ہوتا تو انسان میں کوئی سرگرمی نہ ہوتی اور نہ اس میں تڑپ ہوتی، بصورت دیگر انسان حیوان سے بدتر، بلکہ ایک بت ہوتا جو تمام احساسات سے عاری ہوتا ہے۔ شعر نمبر 2: آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق، شاخ گل میں جس طرح باد سحر گائی کا نم۔ تشریح: عشق ایک ایسی چیز ہے جو انسان میں تبدیلی پیدا کر دیتی ہے، اس کی نس نس میں عشق بالکل اسی طرح سما جاتا ہے جس طرح پھول کی شاخ میں صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کی نمی اور طراوت رچ جاتی ہے۔
اور پھر اس پھول کی رنگت مزید نکھر کر سامنے آتی ہے۔ عشق اختیار کر کے انسانی زندگی کے شب و روز بھی یکسر بدل جاتے ہیں اور یہی جذبہ انسان کے پورے اعصاب پر حاوی ہو جاتا ہے۔ شعر نمبر 3۔ اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، اور پہچانے تو ہیں تیرے گدادار و جم۔ تشریح: اگر وسیع و عریض سلطنت کا مالک بادشاہ اپنے رازق یعنی خدا کو نہ پہچانے اور اس کا شکر نہ بجا لائے تو وہ شیطان فقیر سے بدتر ہے، اور اگر کوئی بے نوا فقیر اپنے خدا کی معرفت رکھتا ہے تو دارا اور جمشید جیسے اپنے زمانے کے بڑے بادشاہ اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو اپنے رب کو نہیں پہچانتا اور خواب غفلت میں پڑا رہتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ دوسروں کا محتاج بنا دیتا ہے۔ اس کے برعکس اپنے رب کو پہچان کر اس کے راستے پر چلنے والے کو اللہ تعالیٰ دنیا جہان کی بادشاہت عطا کر دیتا ہے اور انسان کو اپنا خلیفہ بنا دیتا ہے۔ شعر نمبر 4۔ دل کی آزادی شہنشاہی شکم ساما موت، فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم۔ تشریح: دل کی آزادی شہنشاہی ہے جبکہ پیٹ کی غلامی موت کا سامان ہے۔ پس اے مرد مسلماں، فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو چاہے تو دل کو منتخب کر لے اور چاہے تو پیٹ کے جنجال میں پھنس جائے۔ دل کی آزادی انسان کو دنیاوی مال و دولت سے بے نیاز کر دیتی ہے اور پھر وہ صرف رضا الہی کے حصول کے پیچھے لگا رہتا ہے، جبکہ دنیا کی آسائشیں، مال و دولت، لذت، کام اور دھن انسان کے پاؤں میں غلامی کی زنجیریں ڈال دیتی ہے۔ شعر نمبر 5۔ اے مسلماں، اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم۔ تشریح: مکتبہ میں اقبال کہتے ہیں کہ اے مسلماں، تو وعظ سے استغفار نہ کر کیونکہ وہ تجھے سچ بات نہیں بتائے گا، لہٰذا تو اپنے دل سے پوچھ کہ حرم کعبہ اللہ کے بندوں سے کیوں خالی ہے، یعنی مسلمان کیوں گمراہ ہو گیا، مسلمانوں کا ذوق بندگی کدھر گیا ہے، خود سے پوچھو، تجھے جواب بھی ملے گا اور تجھے پتہ چلے گا کہ تجھ میں کون کون سی خامیاں ہیں، وہ کون کون سی باتیں ہیں جن کے سبب تو حاکم سے محکوم اور غالب سے مغلوب ہو گیا۔ غزل نمبر 7۔ فرہنگ، رفیق، دوست، طریق، طریقہ، دستور، صنف، کمزوری، غریب، کمزور، رازی، امام راضی، نکتہ ہائے دقیق، فلسفہ کی شکل اور سمجھ میں نہ آنے والے نکات، طلسم کہن، پرانے جادو، اسیر، گرفتار، بتان، عہد عتیق، خانہ کعبہ کے زمانے کے بت یعنی اسلام سے پہلے کے زمانے کے بت، اقرار باللسان، زبان سے توحید کا اقرار کرنا، صاحب تصدیق، اپنے اعمال سے اس اقرار کا نمونہ پیش کرنا، زندیق، غیر مسلم۔ اشعار کی تشریح۔ شعر نمبر 1۔ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ تشریح: جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا جہاد اکبر کہلاتا ہے۔ اقبال نے اس شعر میں اہل حق و صداقت اور خدامست درویشوں کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ ہر دور میں سچی بات کہتے ہیں، ان کا شیوا سچائی اور حق کا اظہار ہوتا ہے، وہ جس بات کو دل سے حق جانتے ہیں ان کے لبوں پر بھی وہی بات ہوتی ہے۔ اقبال بچانے کے خوف یا کسی اور خطر کی بنا پر وہ دل کی بات کو لبوں پر لانے سے نہیں کتراتے۔ اقبال نے اسی خیال کا اظہار اپنے ایک دوسرے شعر میں یوں کیا ہے: آئین جواں مراں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ جتنے اہل حق گزرے ہیں ان کا شیوا حق کوئی یا بے باکی ہی رہا ہے۔ مثلاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ عباسی خلفاء کے سامنے نہیں جھکے، جیل میں جان دی مگر حق کا دامن نہیں چھوڑا۔ امام احمد بن جنبل نے بغداد کی سڑکوں پر کوڑے کھا لیے مگر مامون الرشید کو خوش کرنے کے لیے قرآن کو مخلوق نہیں مانا۔ محمد اقبال جاوید کا ایک شعر ہے: دل میں جو آتا ہے کہہ دیتے ہیں سب سے برملا، اہل حق کب چھوڑتے ہیں دامن صدق و صفا۔ شعر نمبر 2۔ علاج ضعف یقین ان سے ہو نہیں سکتا، غریب اگر چاہیں راضی کے نکتہ ہائے دقیق۔
تشریح: اقبال نے شعر میں اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ امام رازی اگرچہ بہت بڑے مفسر قرآن ہے اور انہوں نے اپنی تفسیر قرآن میں نہایت عجیب و غریب اور باریک نکتے بیان کیے ہیں، لیکن ان نکتوں سے ملت اسلامیہ کے ضعف یقین کا علاج نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ دماغ کو حیران کر دینے والی چھوٹی باتیں لوگوں پر عملی رعب تو ڈال سکتی ہیں مگر دل میں ایمان و یقین کی قوت پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ کام عشق الہی انجام دے سکتا ہے جو علمی باریکیوں کا محتاج نہیں۔ اس شعر میں اقبال ملت اسلامیہ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ایمان کی کمزوری اور بے یقینی ان کے مصائب و آلام کا سبب ہے، مگر اس کا علاج رازی جیسے علماء کر سکتے ہیں اور وہ ان میں عشق کی روح پھونک کر انہیں ایمان و یقین کی وہ دولت عطا کر سکتے ہیں جس سے پوری کائنات ان کے لیے مسخر ہو جائے۔ بقول شاعر: تمہیں یہ فلسفہ ماں کی دولت دے نہیں سکتا، علاج بے یقینی عشق کی قوت میں پہن ہے۔ شعر نمبر 3: اسی طلسم کہن میں اسیر ہے آدم، بغل میں اس کی ہیں اب تک بتان عہد عتیق۔ تشریح: اقبال نے اس شعر میں عصر حاضر کے منافقانہ رویوں پر اظہار خیال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کے دور کا انسان اپنے آپ کو بڑا مہذب، ترقی یافتہ اور سلجھا ہوا سمجھتا ہے۔ وہ رواداری، مساوات اور حسن معاشرت کا درس دیتا ہے، مگر اس کا رویہ زندگی کے متعلق منافقانہ ہے۔ وہ ابھی تک پرانے طلسم کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اس نے اپنے بغل میں ابھی تک وہی بت چھپا رکھے ہیں جس کی پرستش وہ قدیم زمانے میں کرتا تھا۔ مراد یہ ہے کہ رنگ، نسل، زبان اور علاقائیت کے وہ امتیازات جنہوں نے نسل انسانی کو ماضی میں مبتلائے آلام کر رکھا تھا، وہ ابھی تک باقی ہیں اور جگہ جگہ ان کی پوجا کی جا رہی ہے۔ خاندان، قبیلے، قومیت اور وطنیت کے بتوں کو آزادی اور جمہوریت کے نام پر پوجا جا رہا ہے۔ دنیا تعصب اور نفرت کی اس لعنت میں گرفتار ہے جو پرانے زمانے میں اس کا مقدر تھی۔ اگر یہ امتیازیت مٹ جائے تو آج بھی نسل انسانی میں عالمگیر برادری اور بین الاقوامی بھائی چارے کی فضا پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی خیال کو ایک اور شعر نے یوں بیان کیا ہے: ابھی تک آدمی نے بت نہیں توڑے تعصب کے، ابھی تک آدمی محض فریب شہریاری ہے۔ شعر نمبر 4: میرے لیے تو ہے اقرار باللساں بھی بہت، ہزار شکر کہ ملا ہے صاحب تصدیق۔ تشریح: اس شعر میں اقبال نے ان تنگ نظر علماء پر طنز کیا ہے جو اپنے علاوہ کسی کو مومن خیال نہیں کرتے یا وہ اپنے فرقے کے علاوہ کسی شخص کو سند ایمان دینے کے لیے تیار نہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ میرے لیے تو یہی بات کافی ہے کہ میں زبان سے توحید و رسالت کا اقرار کر لوں، مگر مقام شکر ہے کہ ملا کو دل کی تصدیق کا مقام حاصل ہے۔ اقبال کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے اسلام کا اقرار زبانی کیا ہے تو لوگ اس پر بھی میری بات اور ایمان کی صداقت مان جاتے ہیں کہ شکر ہے کہ ملا کو زبانی اقرار کے بعد اپنے قول و عمل سے اسلام کا سچا نمونہ پیش کرنا ہوگا۔ اگر وہ صحیح معنوں میں دل سے اسلام پر ایمان لاتے ہیں تو ان کے حسن سیرت کو دیکھ کر آج ایک دنیا اسلام کے رنگ میں رنگی جا چکی ہوتی، مگر ان کا حال بھی میری طرح پتلا ہے۔ دراصل اقبال اپنے اشعار میں جہاں بھی ملا اور صوفی کی مخالفت کرتے ہیں وہاں ان کی مراد ایسے عالم ہے جن کی جہالت نے اسلام کو بدنام اور محدود کر رکھا ہے، اور ایسے صوفی ہیں جو تصوف کی ایما بھی نہیں جانتے اور سجادہ نشین بن کر خلاف شریعت امور کو راہ دے رہے ہیں۔ جہاں تک حقیقی علماء کرام اور صوفیائے اعظام کا تعلق ہے، اقبال ان کی دل سے قدر کرتے ہیں اور انہیں سرمایہ فضیلت سمجھتے ہیں۔ شعر نمبر 5: اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ تشریح: اس شعر کے پہلے مصرع میں استعمال ہونے والا کفر لفظ اپنے اصطلاحی معنوں میں نہیں جو اسلام کا متضاد ہے، بلکہ اس سے مراد نافرمانی اور عملی کوتاہی ہے۔ اقبال اس شعر میں کہتے ہیں کہ اسلام عشق رسول کا دوسرا نام ہے۔ اگر کوئی شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبہ عشق سے سرشار ہے تو
اگر اس سے ارکان اسلام کی تعمیل میں کوتاہی بھی ہو جائے تو وہ مسلمان رہتا ہے، لیکن اس کے برعکس اگر ایک شخص ارکان اسلام کو تو بجا لاتا ہے لیکن اس کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق اور ان کی محبت نہیں تو وہ بے دین اور ملحد ہے، کیونکہ اسلام عربی زبان کے چند کلمے زبان سے کہہ دینے کا نام نہیں، بلکہ یہ ضروری ہے کہ مسلمان کے دل میں احکام الہی اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی سچی تڑپ موجود ہو۔ اگر اس کے دل میں عشق اور رسالت کی سچی تڑپ نہیں تو وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا، بلکہ اس میں اور ایک بے دین میں کوئی فرق نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس سے اس کے والدین اور تمام دنیا سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس لیے کہ عشق سے ہر مسلمان صاحب تصدیق ہے اور بے عشق رسالت ملحد اور زندیق ہے۔ غزل نمبر 8 فرنگ فاروقی حضرت عمر فاروق رحمۃ اللہ، قراری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حیدر قرار کہا جاتا ہے۔ کیمیا کیمسٹری وہ علم جس سے لوہے کو سونا بنایا جاتا ہے۔ مس تانبا یا لوہا تہذیب حاضر مغربی تہذیب باطن پوشیدہ طور پر دل بیدار جاگا ہوا دل خوابیدہ سویا ہوا دل ضرب وار کاری سخت مشام تیز باطنی قوت قلبی بصیرت آہوئے تاتاری ہرن یہاں مراد ہے بلند مقام ظن و تخمین شکوک و شبہات درویش فقیری عیاری دھوکہ بازی سلطانی بادشاہت مولائے یثرب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو یثرب یعنی مدینے کا بادشاہ کہا گیا ہے۔ چارہ سازی علاج دانش عقل افرنگی مغرب پرست زناری ہندوانہ طور طریقے۔ شعر نمبر 1 دل بیدار فاروقی دل بیدار قراری مس آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری۔ تشریح اقبال نے اس شعر میں دل کی بیداری پر زور دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کا دل اگر بیدار ہو جائے یعنی وہ قوت عشق و ایمان اور یاد الہی سے سرشار ہو کر مرکز تجلیات الہی بن جائے اور اس میں قلندری اور درویشی کی صفات پیدا ہو کر اسے اپنے من میں ڈوب کر سراغ زندگی پانے کے راز سے آشنا کر دے تو انسان کے اندر شان فاروقی اور ہیبت قراری پیدا ہو جاتی ہے، یعنی وہ ان صفات عدم و کرم جو جدو سخا صداقت و شجاعت اور قیادت و امامت کا مرکز بن جاتا ہے، جن کی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باطل قوتوں کے پرچموں کو سرنگوں کرنے کے قابل ہوئے تھے۔ اور اگر انسان کو تانبا فرض کر لیا جائے تو دل کی بیداری اس کے حق میں وہ اکسیر ہے جو اسے سونا بنا دیتی ہے اور فرض سے عرش تک پہنچا دیتی ہے۔ اسی بات کو اقبال نے اپنے ایک اور شعر میں یوں کہا ہے: دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ شعر نمبر 2 دل بیدار پیدا کر دل خوابیدہ ہے جب تک نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ تشریح اقبال نے شعر میں بھی عالم اسلام کے مسائل کا حل دل کی بیداری کو قرار دیا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب تک انسان کو عشق الہی اور محبت و اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے دل کی بیداری کی دولت نہیں ملتی اور اس میں فراست ایمان یا نور پیدا نہیں ہوتا، وہ کفر اور الحاد کی سازشوں کو سمجھنے سے قاصر رہتا ہے اور ان کے دام میں فوراً پھنس جاتا ہے۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ اے مسلمان اپنے دل کو بیدار کر، یعنی اپنے دل کے ایمان کا تار مدینہ کے پاور ہاؤس سے جوڑ لے۔ اگر تو نے یہ تعلق خاطر درست کر لیا تو تیرے معاملات سلجھ جائیں گے، اور اگر تیرا دل خواب غفلت میں پڑا رہا اور تو نے ایمان و ایقان کی باطلہ کو جلانے والی بجلی دل میں پیدا نہ کی تو تیری جدوجہد بھی بے سود ہے اور میری یہ شعر و شاعری بھی بیکار ہے، اس سے کوئی مفید نتیجہ نہیں پیدا ہو سکتا۔ اس لیے اگر تو اس دور فتنہ انگیز میں
اسلامی انقلاب برپا کرنا چاہتا ہے، اقوام عالم میں اپنا ملی تشخص برقرار رکھنا چاہتا ہے اور غلامی کی زنجیروں کو توڑنا چاہتا ہے، تو اپنے دل کو بیدار کر، کیونکہ دل بیدار ہی تجھ کو بچا سکتا ہے دنیا میں فریب زر پرستی سے، غرور پادشاہی سے۔ شعر نمبر 3۔ مشام تیز سے ملتا ہے صحرا میں نشاں اس کا، ظن و تخمین سے ہاتھ آتا نہیں آہوئے تاتاری۔ تشریح: اقبال اس شعر میں مختلف کنایات کا سہارا لے کر اپنے دل کی بات کہتے ہیں کہ صحرائے تاتار میں اگر تو اس ہرن کو پکڑنا چاہتا ہے جس سے تجھے مشق حاصل ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تیری قوت شامہ اتنی تیز ہو کہ تم مشق کی خوشبو کو سونگھ کر اس سمت اور جگہ کو متعین کر سکے جہاں وہ ہرن موجود ہے، ورنہ اندازوں کی بنا پر تو اسے تلاش نہیں کر سکتا۔ اس شعر میں مشام تیز کنایہ ہے قوت باطنی، قلبی بصیرت اور طلب صادق کے لیے آہوئے تاتار، کنایہ ہے اعلیٰ مقاصد کے لیے، اور صحرا کنایہ ہے اس دنیا کے لیے جس میں ہر طرح کے باطل نظریات کی بھرمار ہے اور اسلام دشمن قوتیں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہمہ وقت مصروف عمل ہیں۔ اب شعر کا مطلب یوں ہوگا کہ اقبال کہتے ہیں کہ اے مسلمان، اگر تو دنیا میں اعلیٰ مقاصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو مقصود حقیقی تک پہنچنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تو اپنی قلبی بصیرت، ایمانی قوت اور طلب صادق کو رہنما بنائے، تاکہ تو ظن و تخمین کی تاریکیوں سے نکل کر ایمان و ایقان کے اجالے میں آ جائے اور منزل کو پا لے، ورنہ گمان اور اندازے تجھے منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکیں گے۔ بقول محمد اقبال جاوید، تجھے منزل ملے گی عشق و ایما کی بصیرت سے، فقط عقل و خرد کی شعبدہ بازی نہیں کافی۔ شعر نمبر 4۔ خداوند یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 034595413838، یعنی 0345 95 41 838۔ تشریح: اقبال نے اس شعر میں حکمرانوں اور نام نہاد درویشوں کی دنیا پرستی اور جاہ طلبی کی بڑھتی ہوئی خواہشات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وہ اللہ کے دربار میں فریاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے یہ سادہ اور بھولے بھالے بندے کیا کریں اور کدھر جائیں؟ یہ اطمینان اور سکون دل کہاں تلاش کریں کہ موجودہ زمانے میں درویشی بھی سراسر دھوکہ اور فریب ہے، اور بادشاہی بھی مکر و فریب کے سوا کچھ نہیں۔ درویشیوں کے روپ میں لوگ مریدوں کو لوٹ رہے ہیں اور دلوں کی صفائی کے نام پر نظریں اور نذرانے وصول کیے جا رہے ہیں، دین سے بے راہ کیا جا رہا ہے، اور وہ خانقاہیں جو رشد و ہدایت کے مراکز تھے، وہاں دنیا دار، مغرور اور
چاہ پرست لوگ سجادہ نشینی کے فرائض انجام دے رہے ہیں، دوسری طرف بادشاہ اور حکمران ہیں کہ ان کا کام بھی رعایا کو لوٹنے اور ان کو دھوکہ دینے کے سوا کچھ نہیں۔ درویش خدا کا راستہ دکھانے میں ناکام ہے، حالانکہ ان کا بنیادی فرض ہی یہ ہے کہ وہ لوگوں کی ہدایت کا سبب بنے، اور حکمران چادر اور چار دیواری کی تحفظ میں ناکام ہے، حالانکہ ان کی بنیادی ذمہ داری رعایا کے مال و جان کی حفاظت ہے۔ بقول احمد فراز، امیر شہر غریبوں کو لوٹ لیتا ہے، کبھی بحیلہ مذہب کبھی بنام وطن۔ شعر نمبر 5۔ مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی کہ ظاہر میں تو آزادی ہے باطن میں گرفتاری۔ تشریح اقبال کے نزدیک تہذیب حاضر یا دانش حاضر سے مراد یورپ کی وہ تہذیب ہے جس کی بنیاد مادہ پرستی، سرمایہ داری، خدا شناسی اور اخلاق بے راہ روی پر رکھی گئی ہے۔ چونکہ یہ تہذیب اسلام کی روح کے منافی ہے اور اس لیے اقبال اس کی شدید مخالف ہیں اور اس کی ترویج میں اپنا پورا زور قلم صرف کرتے ہوئے، چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ مغربی تہذیب نے مسلمانوں کو جو آزادی دی ہے وہ ظاہر میں تو آزادی ہے لیکن باطن میں گرفتاری ہے، یعنی جدید تہذیب نے ترقی اور تہذیب کے نام پر مسلمانوں میں ان اخلاقی قدروں کو رواج دیا ہے جو اسلامی تعلیمات کے منافی ہیں۔ ثقافت و کلچر کے نام پر راگ، رنگ اور رقص کے زہر کو ان کے جسموں میں اس طرح رچایا ہے کہ آج ایک مسلمان لڑکی ناچنے اور تھرکنے میں فخر محسوس کرتی ہے اور آرٹ کے نام پر ہر بدتمیزی جائز قرار دی جاتی ہے۔ ہر ننگی اور جسم کی نمائش ترقی پسند ہونے کی علامت اور حجاب دقیانوسیت ہے۔ اس لیے اقبال کا یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ تہذیب حاضر نے آزادی کے نام پر مجھے اپنے جال میں اسی طرح پھنسایا ہے کہ میرے ایمان اور اخلاق کا جنازہ نکال کر اپنا شیدا بنا لیا ہے، اور جس ذہنی اور فکری غلامی میں میں مبتلا ہو گیا ہوں وہ غلامی کی بدترین شکل ہے۔ مغربی جمہوریت اور تہذیب پر اقبال یوں طنز کرتے ہیں: دیو استبداد جمہوری قبام پائے غوب، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری۔ شعر نمبر 6۔ تو اسے مولائے یثرب آپ میری چارہ سازی کر، میرے دانش افرنگی میرا ایمان ہے زناری۔ تشریح: اس شعر میں علامہ اقبال نے اپنی ذات کے حوالے سے ملت اسلامیہ کے امراض روحانی کے علاج کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استدعا کی ہے، کیونکہ ملت اسلامیہ اخلاقی زوال کی اس انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ اب اس کا علاج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے سوا کسی اور کے بس کی بات نہیں۔ اس لیے وہ بے اختیار ہو کر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التجا کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کی حالت یہ ہے کہ اس کی عقل اور علم دونوں انگریزیت کے رنگ میں رنگے جا چکے ہیں اور اس کے ایمان میں کافرانہ عقائد داخل ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں کا معیار نیک و بد بدل چکا ہے، اب وہ ہر اس بات کو اچھا سمجھتے ہیں جسے مغربی تہذیب میں اچھا سمجھا جاتا ہے، ان میں ایمان باقی رہا ہے اور نہ دینی علوم سے شغف رہا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی از راہ کرم امت مسلمہ کی چارہ سازی فرمائیں اور اس قوم کی دستگیری کریں۔ حالی نے بھی امت مسلمہ کی حالت کو دیکھ کر یہی بات کہی ہے کہ اے خاصاں رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ اے خاصاں رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ غزل نمبر 9۔ فرنگ: دیر کہن پرانی دنیا، انبار خس و خاشاک، گھاس پھوس کا ڈھیر، نالہ آتشناک، آگ لگانے والی فریاد، نخچیر، شکار کیا ہوا، طولانی طویل، لطف مزہ، خلش پیکاں، مارنے وقت کی کسک، آسودگی، لطف یا خوشی، فتارک وہ بستہ جس میں شکاری تیر رکھتے ہیں، ہفتہ دو، بہتر 76 فرقے، بہتر
76 فرقے ادراک سوچ شرع مسلمان کی شریعت فلک الفراق آسمانوں سے بھی اونچا رہو او فرزانہ عقل مند رہنا بے جذب مسلمانی اسلام کے سچے جذبے کے بغیر نہیں رائے عمل کا راستہ شاخ یقین کی شاخ رمزین اشارے محشر قیامت جنون دیوانگی دامن یزداں خدا کا دامن چاک پھاڑنا۔ شعر نمبر 1۔ یہ دیر کہن کیا ہے انبار خس و خاشاک، مشکل ہے گزر اس میں بے نالہ آتشناک۔ تشریح: یہ پرانی دنیا گھاس پھوس کا ایک ڈھیر ہے کہ یہاں کی ہر چیز فانی ہے اور آج کا حاصل کل ضائع ہو جاتا ہے، لہٰذا آگ بھڑکاتا ہوا نالا ہی اس گھاس پھوس کو جلا کر راکھ میں بدل سکتا ہے۔ اقبال کی مراد یہ ہے کہ عشق الہی ہی ہوس مادہ پرستی کا علاج ہے، ورنہ انسان دنیا کی چکاچوند میں حقیقت سے بے بہرا رہتا ہے۔ جب تک انسان کے پاس عشق الہی نہ ہو تو وہ اس انبار میں گم ہو جاتا ہے اور اپنی سمت گم کر دیتا ہے۔ شعر نمبر 2۔ نخچیر محبت کا قصہ نہیں طولانی، لطف خلش پہ کا آسودگی فتراک۔ تشریح: اقبال فرماتے ہیں کہ اللہ کے عاشقوں کی داستان زیادہ طویل نہیں ہوتی۔ جب مومن پر عشق الہی کا غلبہ ہوتا ہے تو ابتدا میں اسے گرچہ مجاہدہ اور مراقبہ کرنا پڑتا ہے، یعنی فراق کی سختیاں برداشت کرنا پڑتی ہیں، لیکن بعد میں وہ یا تو درجہ شہادت حاصل کر لیتا ہے، یا اگر یہ نعمت اس کی تقدیر میں نہیں تو وہ مرشد کی ہدایت سے عرفان الہی حاصل کر لیتا ہے، یعنی اسے دونوں صورتوں میں آسودگی حاصل ہوتی ہے۔ شعر نمبر 3۔ کھویا گیا جو مطلب ہفتہ دو ملت میں، سمجھے گا نہ تو جب تک بے رنگ نہ ہو ادراک۔ تشریح: اقبال مسلمانوں کے باہمی انتشار کے بارے میں فکر مند ہو کر مسلمانوں سے مخاطب ہیں کہ اے مسلم، تو 72 فرقوں میں بٹ چکا ہے۔ اے مسلمان، تو 72 فرقوں میں بٹ چکا ہے۔ اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے، اس بات کو تو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتا جب تک تو تعصب چھوڑ کر یہ نہ سوچے گا کہ اس سے ملت اسلامیہ کا شیرازہ بکھر گیا ہے اور ان فرقوں کی وجہ سے اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانا ہے۔ تو جس فرقے سے تعلق رکھتا ہے اس کے لگاؤ سے بالاتر ہو کر تو اس راز کو سمجھ پائے گا۔ شعر نمبر 4۔ ایک شرع مسلمانی، ایک جذب مسلمانی ہے، جذب مسلمانی سر فلک الافلاک۔ تشریح: ایک اسلامی قانون اور دستور اسلام ہے، دوسری چیز جذبہ عقیدہ ایمان ہے، لیکن جذبہ عقیدہ اور ایمان رسمی ایمان سے نہایت درجہ بلند ہے، کیونکہ یہ بلندی کے نقطہ نظر سے آسمانوں کا آسمان ہے۔ مراد یہ ہے کہ رسمی مسلمانی کے بجائے حقیقی مسلمانی کو اپنانا چاہیے، جس کا درجہ بہت بلند ہے۔ شعر نمبر 5۔ اے راہو فرزانہ بے جذب مسلمانی، نے راہ عمل پیدا نے شاخ یقین نمناک۔ تشریح: اقبال اس شعر میں اس عقل مند مسلمان سے مخاطب ہے کہ اے عقل مند راہگیر، جذبہ ایمان کے بغیر نہ تو عمل کا راستہ پیدا ہو سکتا اور نہ ایمان کی شاخ کی نمی میسر آتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب تک مسلمان دین اسلام سے جذباتی لگاؤ نہ رکھے وہ محض نام کو مسلمان ہوتا ہے، اس کا ایمان اور عمل محض دکھاوے کا ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس وقت تک محبوب نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے آپ کو سچا اور پکا مسلمان بنا کر ایمان کی تڑپ پیدا نہ کرے۔ شعر نمبر 6۔ رمزیں ہیں محبت کی گستاخی و بے باکی، ہر شوق نہیں گستاخ، ہر جز نہیں بے باک۔ تشریح: محبوب کے ساتھ گستاخی کا رویہ اور بلا خوف و خطر جرأت اظہار دراصل محبت کی وہ راز ہیں جنہیں عشق محبت سے عاری لوگ نہیں جانتے۔ وہ حیران ہوتے ہیں اور عشاق کو مجرم گناتے ہیں، حالانکہ حقیقت حال کچھ اور ہی ہے جس سے وہ لاعلم ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبت میں مسلمانوں میں گستاخی و بے باکی کی شان پیدا کی
پیدا ہو جاتی ہے اور پھر وہ کسی دنیاوی طاقت یا کسی بادشاہ سے نہیں ڈرتا، لیکن یہ شان ہر محبت سے پیدا نہیں ہوتی اور ہر عشق بھی بے باکی کی دولت عطا نہیں کرتا، یہ دولت صرف اللہ کی محبت سے حاصل ہو سکتی ہے۔ شعر نمبر 7۔ فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا، یا اپنا گریباں چاک یا دامن یزداں چاک۔ تشریح۔ ہر محبت موت کے ساتھ فنا ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی محبت باقی رہتی ہے اور اس کو کبھی فنا نہیں۔ خدا کا عاشق جب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا تو اس وقت بھی اس میں شان عشق موجود ہوگی اور محشر میں بھی جذبہ عشق سے فارغ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اقبال فرماتے ہیں کہ عشق الہی میں دیوانہ ہو چکا ہوں، دیوانہ عقل و خرد کے آداب سے کہاں آشنا ہوتا ہے۔ اگر روز قیامت مجھے رضائے محبوب میسر نہ ہوتی تو عالم جنون میں یا اپنا گریباں پھاڑ لوں گا یا پھر محبوب کا دامن اتنی مضبوطی سے پکڑوں گا کہ اگر چھڑایا تو چاک ہو جائے گا۔ غزل نمبر 10۔ فرنگ گو اگرچہ آستان درگاہ چوکھٹ، حضور حاضری یا قرب، دل بینا حقیقت کا ادراک کرنے والا دل، طلب کرنا مانگنا، آنکھ کا نور آنکھ کی بینائی، سرور لذت ہلکا سا نشہ، صاحب سرور صاحب ذوق، جنون دیوانگی، باشعور ہوش و حواس رکھنے والا، ناسوری بے قراری۔ شعر نمبر 1۔ عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں۔ تشریح۔ اقبال نے اس شعر میں اپنے نظریہ عقل اور عشق کی وضاحت کی ہے۔ عقل کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ عقل بھی در محبوب سے زیادہ دور نہیں ہے، لیکن محبوب کے ہاں حاضری اس کے مقدر میں نہیں ہے۔ محبوب حقیقی کی بارگاہ میں حضوری صرف عشق سے ممکن ہے۔ عقل چراغ راہ ہے، دروازے تک تو لے جا سکتی ہے، لیکن عقل کی قسمت میں نہیں کہ اسے حاضری کا شرف میسر آئے۔ یہاں علامہ اقبال نے عقل کی خامی کی نشاندہی کی ہے۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ شعر نمبر 2۔ دل بینا بکر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ تشریح۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر محبوب حقیقی کو دیکھنا مقصود ہے تو اس کے لیے محض ظاہری آنکھ کافی نہیں، اللہ سے ایسا دل طلب کر جو بصیرت کی آنکھ رکھتا ہو کہ محبوب کو دیکھ سکے۔ گویا دل کی بصیرت اقبال کے نزدیک آنکھ کی بینائی سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ بعض اوقات ظاہری نظریں انسان کو دھوکہ دے دیتی ہیں، لیکن دل کی بصیرت کی آنکھ انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ شعر نمبر 3۔ علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں۔ تشریح۔ علم حاصل کرنے کے بعد انسان بڑا مرتبہ اور دنیاوی آسائشیں حاصل کرتا ہے۔ علم میں بھی لطف و لذت ضرور ہے، لیکن یہ ایک ایسی جنت ہے جس میں حور نہیں ہے۔ علم کا تعلق دماغ سے ہے، دل سے نہیں۔ اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عشق چونکہ دل سے متعلق ہے، اس لیے محبوب تک رسائی میں علم بھی بے بس ہے۔ اس لیے اقبال نے علم کو اس جنت سے تشبیہ دی ہے جو حور سے خالی ہے، اور جہاں حوریں نہ ہوں وہ جنت کہاں رہتی ہے۔ شعر نمبر 4۔ کیا غضب ہے کہ اس زمانے میں ایک بھی صاحب سرور نہیں۔ تشریح۔ اقبال کہتے ہیں کہ امت مسلمہ قحط الرجال کا شکار ہے اور ایک بھی شخص ایسا نظر نہیں آتا جسے صاحب کمال کہا جا سکے اور جو مسلمانوں کو صحیح طور پر رہنمائی کر سکے۔ روحانیت کے شعبے میں خصوصاً ایک بڑا خلا ہے۔ 20ویں صدی کے پہلے 3 عشروں میں پوری اسلامی دنیا غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، ہندوستان بھی غلام تھا۔ اس پس منظر کو ذہن میں رکھ کر اس شعر کی تفہیم آسان ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں میں کوئی بھی سچا مرد مومن اور کامل رہنما نظر نہیں آتا۔ شعر نمبر 5۔ ایک جنوں ہے کہ باشعور بھی ہے، ایک جنوں ہے کہ باشعور نہیں۔ تشریح۔ اقبال نے شعر میں دیوانگی کی 2 حالتوں کا ذکر کیا ہے، ایک وہ جس میں عشق پوری آب و تڑپ کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے اور ہوش و حواس بھی قائم رہتے ہیں، مگر دیوانگی کی دوسری حالت میں انسان شعور و ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ اقبال بڑے جنوں کو ترجیح دیتے ہیں اور یہی مطلوب ہے کہ حق تعالیٰ
حق تعالیٰ تک رسائی اسی سے ممکن ہے۔ شعر نمبر 6، ناصبوری ہے زندگی دل کی، آہ وہ دل کی ناصبور نہیں۔ تشریح، بے قراری اور بے صبری دل کے زندہ اور متحرک ہونے کی علامت ہے۔ افسوس ہے اس دل پر جو اس سے خالی ہے، وہ تو مردہ دل ہے۔ دراصل اقبال کی فکر میں اضطراب اور تحرک زندگی کی، جبکہ سکون اور جمود موت کی علامت ہے۔ اگر واقعی دل ہے اور جذبہ عشق سے سرشار ہے تو وہ ناصبور ہی ہوگا اور اسے کبھی آرام نہیں آئے گا۔ وہ ہمیشہ آگے بڑھنے اور نئے جہان دریافت کرنے کی فکر میں رہے گا۔ شعر نمبر 7، بے حضوری ہے تیری موت کا راز، زندہ ہو تو بے حضور نہیں۔ تشریح، محبوب کے حضور میں بازیابی ہی حاصل زندگی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اے دل تو زندہ نہیں، مردہ ہے۔ اگر زندہ رہے تو محبوب کے ہاں شرف بازیابی پائے گا۔ اقبال زور دے رہے ہیں کہ اگر انسان کے سامنے کوئی مقصد حیات نہ ہو تو اس کی زندگی موت کے مترادف ہے۔ زندہ لوگوں، زندہ قوموں کے سامنے مقدس مقصد زندگی، زندہ قوموں کے سامنے مقصد زندگی ضرور ہوتا ہے۔ مسلمان تو اپنے مقصد تخلیق یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب سے بخوبی واقف ہیں۔ غزل نمبر 11، فرنگ، فرومایا پستی کی طرف جانے والا، کمینی، ناقص، کوتاہ، چھوٹا، رسائی نہ رکھنے والا، نخیل، کھجور کا درخت۔ خودی، علامہ اقبال کے کلام میں بار بار استعمال ہونے والی ایک اصطلاح جس کے اصطلاحی معنی اپنے نفس کو پہچانا اور اپنی ذات کا عرفان حاصل کرنا ہے۔ خدائی، خدا سے منسوب شان و شکوہ اور عظمت و جلال، حکمرانی، بادشاہی، اصلاح کار، بگڑا کام بننے کی صورت، حدیث، بات، کہانی، داستان، گلیم، چادر، کملی، کلا، ٹوپی، پگڑی، عظمت و عزت، بازی، کھیل، چال، فریب، افلاک، فلک کی جمع آسمان، معرفت، علوم الہی، ذات الہی کی پہچان۔